میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بہت کم خطیب ایسے ہوتے ہیں جن کی لوگ فرمائش کرتے ہیں. اب جن شخصیت کا جو ہے بیان ہونا ہے، لوگ دور دور سے آتے ہیں ان کی بیان کو اور ان کی گفتگو کو، ان کے جداگانہ انداز کو سننے کے لیے. میں بلا تاخیر و توقف جدید طرز و ادا کے مالک، اثردار، گوہر بار، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم کے حقیقی مصداق، اپنے جداگانہ انداز اور منفرد اور البیلے لب و لہجے سے جانے اور پہچانے جانے والے محترم المقام حضرت مولانا محمد شبلی صاحب بہرائچ جی بندزلہ العالی سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں. آپ حضرات بیٹھیے اپنی جگہوں پر اور حضرت کی باتوں کو عمل کی نیت سے سنیے. کچھ دیر بیان ہوگا حضرت کا، پھر انشاءاللہ تعالی دعا کے ذریعہ اس پروگرام کا اختتام کر دیا جائے گا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی، پہلی گزارش یہ ہے کہ کرسیاں ملا لیجئے اور راستہ ختم کر دیجئے. دائیں بائیں سے ہے. حاجی صاحب آپ آگے ہی آ جائیے. کرسیاں ملا لیجئے، راستہ ختم کر دیجئے. دائیں بائیں سے راستہ ہے، لوگ چلے جائیں. آ جائیں ہم کر لیں گے. دستی آ جائیں. دستی دیجئے ہم کو. آپ بھی ایسے کر لیجئے آگے بڑھیں. دیکھیے سب کچھ تو ہو چکا ہے، کچھ بچا وچا نہیں. حاضری ہوئی ہے، کچھ کہنا ہے، بس اتنی سی بات. اس کو بند کر لو بھائی، اور جو منہ میں ہے نا اس کا مجھ سے بعد میں لے لینا نقصان. اور اگر کوئی صاحب ایسے ہے تو نقصان ہم سے لے لیں گے. وہ کیا بولتے ہیں جو کینسر پیدا کرتا ہے؟ آپ جانو ہم نہیں جانتے ہیں. ایک ہفتہ سے 3 لوگ فون کر رہے ہیں کہ مولانا آپ دعا کو. تو میں نے کہا بھائی میری دعا وہ نہیں لگتی تم اپنے بارے میں سب کر لیتے. تو میں نے پوچھا پریشانی بتا دو. کہا کھاتے کھاتے منہ میں کینسر لگ گیا. تو وہ چیز ذرا سا سمجھے نہیں آپ، اس چیز کو دور کر دیجئے. اس کا نقصان تقریر کے بعد ہم سے لے لیجئے گا، لیکن طے کیجئے کہ دوبارہ کھائیے گا نہیں. اگر کھانا ہی ہے تو پھل کھائیے، کاجو کھائیے، بادام اخروٹ کھائیے. کھانے والے تو 100 پڑیا کھا لیتے ہیں. اب اس کی قیمت آپ جوڑو کتنی بنے گی ہم تو زیادہ نہیں جانتے ہیں. اتنا جانتے ہیں کہ جتنا کھاتے ہیں فضول تھوکتے ہیں اتنے میں 1 کلو سیب کھا لیں گے. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کیا یہ حرام ہے، تو ہم حرام حلال تو زیادہ نہیں جانتے ہیں. اتنا ضرور ہے کہ جو چیز بدن کو نقصان پہنچائے وہ چیز منع ہے. اب اگر وہ نقصان پہنچا رہے تو آپ سمجھ لیجئے، اور نقصان نہیں ہے اس سے بدن کا فائدہ تو آپ اس کو سمجھ لو. جو چیز بھی بدن کو نقصان دیتی ہے وہ چیز منع ہے. بہت بڑے عالم آپ کے اسٹیج پر استاد العلماء حضرت مولانا کفیل صاحب مدظلہ العالی، جو بہت بڑے ادارے کے شیخ التفسیر و حدیث ہیں، وہ موجود ہیں. ایک بات میں عرض کروں گا ذرا.
आदमी अगर अपना गुर्दा बेच ले तो पराये का तो बेचा नहीं, चोरी तो की नहीं। अरे बोलो है कि नहीं? एक हाथ कोई उंगली कटवा ले, जायज है कि नाजायज? आप बता दो, हम नहीं इस पर बताएंगे। हजरत तशरीफ रखते, मैं कहूंगा नहीं। सीधे सीधे हराम है, कोई गुंजाइश नहीं। उंगली सड़ जाए कटवा के फेंक दो। किसी सही सालिम आज़ा का कटवाना और तोड़वाना जायज नहीं है, हराम है। अपना ही गुर्दा कोई 10 लाख की कीमत में बेच ले तो हराम है, जायज नहीं है। बदन की कोई चीज न खरीद सकता है न बेच सकता है। ये जब बदन की चीज अपनी मिल्कियत नहीं है, अल्लाह की दी हुई अमानत है, तो खराब को नुकसान क्यों करते हैं आप? मसाला खा के, पुकार खा के, न जाने क्या क्या करके, जान तो दी हुई अल्लाह की है। कोई आदमी शहीद हो जाए तो मर्तबा इतना बुलंद है, कोई छत से कूद के मर जाए तो सीधे जहन्नम चला जाए, खुदकुशी में माना जाए। जाने तो दोनों जाती हैं। इससे मोबाइल छीन लो लड़के से, अबे सरो छोटा अकलो छोटी। दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। कि जहाँ मेरे सरकार की बात होगी, जहाँ मेरे सरकार की बात होगी, वहाँ अब्रे रहमत की बरसात होगी, वहाँ अब्रे रहमत की बरसात होगी। ये महफिल है आका की, बैठो अदब से, यहाँ पर फरिश्तों की बारात होगी, यहाँ पर फरिश्तों की बारात होगी। कई हफ्ता पीछे एक मसला उठा था, आपको पता, मुझ पर कोई तबसरा नहीं। ओ भैया थोड़ी देर आप चाहे हमसे हजार रुपया ले लो, बात न कीजिएगा और हम पूरी तकरीरें भूल जाएंगे। हमारी नजर पीछे तक, दाएं बाएं वहां तक है जहाँ वो हजरत बैठे हैं। हमको दिखाई बहुत पड़ता, बगैर देखे हम तकरीर नहीं कर पाते, तो थोड़ा सा रहम खाइएगा। एक तो वैसे, एक तो करेला, वो भी नीम चढ़ा, टाइम बहुत हो चुका है। सर्दी, अब सर्दी हो ना हो लेकिन रात वही है। 5:25 पे मगरिब की जमात होती है। आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी रात चली गई है। तो जरा तवज्जो के साथ, तो अभी चंद हफ्ते पहले एक मसला चला था, जो भी नात में कारी साहब ने पढ़ा, एक मसला चला था, चला बैठा, फिर चला फिर बैठा। अब उसको जानो आप, हम उस पर कोई बहस नहीं करेंगे और उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहते। बजाय इसके अल्लाह के नबी प्यार के लिए, इताअत के लिए, आप बता दो जरा, बहुत प्यार वाले न बनो। अल्लाह के महबूब तो इताअत के लिए है, गुलामी के लिए है। 1000 बार बशोयम दहन बमुझको गुलाम, अल्लामा शेख सादी फरमाते 1000 मर्तबा। फारसी के तलबा जानते हैं, उलमा जानते हैं, 1000 बार बशोयम दहन बमुझको गुलाम, यानी 1000 मर्तबा मुंह को मुझको गुलाब से धुल लिया जाए, फिर भी अल्लाह के महबूब का नाम लेना ये भी बेअदबी है। इतनी बड़ी शख्सियत है महबूब दो जहां, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इतना कह लेने पे छूट जाएंगे, मुंह का पता चलेगा अपना है या उधर का है। इस पर मैं एक शेर कहा करता हूँ कि पेशे नबी होने के लिए अरमान कहाँ से लाओगे। हजरत बात थोड़ी कड़वी हो रही है, जरा आप आगे तशरीफ ले 10 मिनट के लिए। पेशे नबी होने के लिए अरमान कहाँ से लाओगे, पेशे नबी होने के लिए अरमान कहाँ से लाओगे। शक्ल बना ली सूरत तो है, गैरों सी पहचान कहाँ से लाओगे। शक्ल बना ली, यहाँ तो कहते रहे इधर की कहे उधर की कहे, मोहब्बत कहाँ, फलाना कहाँ, धमाका कहाँ, सब कहते रहे। अगर हमारे आका ने पहचानने से इनकार कर दिया तब आप क्या करोगे? अगर हमारे आका ने पहचानने से इनकार कर दिया तब क्या करोगे? कसम है रब्बे काबा की, बैठे हुए लोगों से बहुतेरे ऐसे हैं कि अलग मिल जाए मजलिस से तो पता नहीं पाओगे सलाम करें या चुपके ऐसे घूम जाए।
और कहते वो है तौबा है या अल्लाह, इधरों कटा है ऊपरों कटा है, काटे पाड़े पड़े। अरे बोलो है कि नहीं? ना तौबा पूरे लबलब है। मालूम होना चाहिए हजरत तशरीफ रखते हैं बाजरा से, समझे नहीं समझे? घुटनों से लेकर कमर तक इतना हिस्सा मर्द के लिए छुपाना भी वाजिब है। हर तरह से मतलब ये है कपड़ा इतनी जगह का बारीक न हो जिससे चमड़ा नजर आए। अगर मर्द का भी उसकी जिल्द नजर आती है कपड़ों के ऊपर से तो उसकी भी नमाज नहीं होगी। ये पर्दे की चीज है और इतना चुभा हुआ है ये हिस्सा कि अगर अज़्वे मखसूसा जाहिर हो तो आप मसला समझ लीजिए, और अगर इतना कपड़ा कटा हुआ है तो उस पर भी आप मसला समझ लीजिए। जब रुकू में जाते हैं तो पता होना चाहिए, सजदे में जाते हैं तो पता होना चाहिए। अगर अज़्वे मखसूस यानी वो सतर जो छुपाने का है जरूरी है वो भैया तकरीर आप कर तो बोलिएगा नहीं, मैं उठा के उधर रख देंगे। हम जब एक तरफ मना कर तो आप कौन होते हैं बोल रहे? और बुरा न मानो तो बता दें, चूंकि बड़े बैठे हैं। हजरत मौलाना कारी सिद्दीक अहमद साहब बांधवी रहमतुल्लाह अलैह सन 1996 में हजरत की मौजूदगी में मैंने मदरसा शाहबुल्लुम में तकरीर की, बाराबंकी शाहपुर। हजरत मौलाना सलमान नदवी साहब दामद बरकातुहum और बहुत सारे लोग थे, मैं नाम नहीं लूंगा। हजरत इतने बड़े आदमी थे और हजरत मौलाना अबरारुल हक साहब हरदोई रहमतुल्लाह अलैह अपनी मौजूदगी में पूरी दुनिया में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के तन्हा खलीफा थे। कहना यह है कि जब हजरत आए, हजरत कारी साहब बांधवी रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे वहां मदरसा अशरफुल मदारिस हरदोई, तो हजरत नीचे ही बैठ गए। हजरत ने कहा कौन? हजरत हरदोई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कारी साहब ऊपर आ जाइए। तो कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि हजरत ठीक है, इत्मीनान है। तो फिर हजरत ने फरमाया कि कारी सिद्दीक साहब मुझे पता है भारी पल्ला नीचे ही रहता है, जो वजनदार पल्ला होता है वो नीचे ही रहता है। इतना सुनने के फौरन बाद हजरत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ऊपर। और यही नहीं, हजरत ने मिसाल भी बयान फरमाई। कौन? हजरत मौलाना अबरारुल हक साहब मोहयुस सुन्ना रहमतुल्लाह अलैह। हजरत ने फरमाया मुझे पता है जो पल्ला भारी होता है वो नीचे रहता है। तो जरूर अब ऐसे समझ लीजिए, बस कोई मुस्तगनी न हो, ऐसा अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए, बहुत खुली बात नहीं। और हजरत मोहयुस सुन्ना रहमतुल्लाह अलैह वो थे जो हर सुन्नत को जिंदा करने, इसीलिए उनका वही लक़ब ही था मोहयुस सुन्ना, जो सुन्नत को जिंदा कर। अरे बोलो भाई, तो यहाँ तो जमाओ गायब है सुन्नत की बात। तो हजरत ने बयान फरमा तो मैं मस्जिद से सुन रहा था, तरक्तु फीकुम अमरैन, अल्लाह की किताब और अल्लाह के महबूब की सुन्नत हजरत ने अपने खुतबे में बयान फरमाया था, मैं सुन रहा था। तो हजरत हर सुन्नत की तस्हीह करते थे, सुन्नत को जिंदा करते थे कि सुन्नत क्या चीज है। तो हजरत रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे बॉम्बे। लिफ्ट होती है ना जो ऊपर लाती ले जाती, जो छतें बड़ी ऊंची ऊंची होती हैं। तो हजरत ने साथी से कहा भाई लिफ्ट नहीं आई अब तक। तो साथी ने टोका हजरत लिफ्ट नहीं है, लिफ्ट है, सही जुमला लिफ्ट है। हजरत ने दोबारा फिर फरमाया कि लिफ्ट नहीं आई। लिफ्ट मैंने बाहर कहा हजरत लिफ्ट नहीं है, लिफ्ट है ऊपर लाने ले जाने वाली चीज, सीढ़ी नुमा। तिबारा फिर हजरत ने यही फरमाया। तो उस आदमी ने फिर यही जवाब दिया। हजरत ने फरमाया मैं समझ रहा हूँ, लिफ्ट कहता हूँ तो मतलब गलत हो जाता, माना इसका दूसरा होगा, और लिफ्ट कहता हूँ तो इसका माना दूसरा होगा। जब दुनिया की बनाई हुई टेढ़ी मेढ़ी जबान अगर इधर उधर हो जाए तो मतलब बदल जाए। ये बनाया हुआ कलाम अल्लाह का है, ये भेजा हुआ कलाम अल्लाह का है। अगर अल्लाह के कलाम को टेढ़ा मेढ़ा पढ़ा जाए तब क्या होगा? माना बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अजान कहते हैं, हर चीज तो सीखते हैं, वो भी सीखते हैं जो उंगली से इधर उधर करते हैं, गोल सरकते हैं, क्या कहते हैं हम नहीं जानते। वो भी सीखते हैं जो उड़ाते रहते हैं, उंगली काट के बैठ जाते, किसी की गर्दनें कट जाती, कभी कभी निकलता है अतंग पतंग, न जाने क्या क्या सीखते हैं। अफसोस है कि कुरान पढ़ना नहीं सीखा, अजान नहीं सीखा, नमाज नहीं सीखा। ये भी सीखने की चीज है कि नहीं?
اذان کہنے والے کیسی کیسی اذانیں کہتے ہیں، سیکھنا اس کو بھی چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ ہے، سب سے بڑا۔ جب اللہ بڑا ہے تو اس کا نام بھی ارے بولو عظمت کے ساتھ ہونا چاہیے، نہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس کا جی نہیں چاہے گا وہ بھی جلدی جلدی وضو سے فارغ ہو کے مسجد کی طرف ارے بولو دوڑے گا نہیں دوڑے گا؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، جملہ صحیح ہونا۔ اور لوگ پڑھتے ہیں اشہدو آننا، آننا ہے، اشہدو آننا کے معنی بے شک، اشہدو آننا گواہی دیتا ہوں۔ اب اللہ کے نبی توبہ ہے، الگ معنی بدل جاتا ہے۔ اور جب الحمد پڑھتے ہیں تو آپ ہی سمجھو، اور لوگ جب تکبیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یا جب تشدید کے ساتھ ڈبل پڑھی جائے گی، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور لوگ پڑھ لیتے ہیں بعض بار ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، یعنی کسی اور کی بھی موقع ملتا ہے تو ایاکا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاکا تیری بھی یعنی تیری ہی صرف تیرے لیے خاص ہے، اور تیری بھی میں شک کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ ایمان والو اللہ صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر اگر حمزہ لے آئے شروع میں شک کا معنی پیدا کرے گا، کیا اللہ ہی سب سے بڑا ہے؟ تو عربی کے جملے اور اس کے حروف کے بدلنے سے بھی معنی بدلتا ہے۔ جب دنیا کی بنائی ہوئی زبان جو ٹیڑھی بڑھی منہ کر کے بولنی پڑتی جس کو انگریزی بولتے ہیں، جب اسے لفٹ اور لیفٹ کا معنی بدلتا ہے تو اللہ کے کلام کا بھی معنی بدلے گا۔ اللہ صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارے بولو بھائی یہ ذمہ داری ہے، ارے بولو ہے کہ نہیں؟ تو عرض کر رہا تھا جب رکوع میں جاتے ہیں نا، سجدے میں جاتے ہیں تو نہ جانے کیا کیا پہنتے ہیں، تو وہ کٹا پھٹا، اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو ہم نہیں کہیں گے، آپ ہی سمجھیں، نماز ہو پائے گی؟ ادھارے گئے ادھارے چلے آئے، اور نعرہ بہت بڑا والا لگاتے ہیں۔ اب ہم وہ جملہ بولنے نہیں جاتے، ہم کو تو کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ ہم تو اللہ کے محبوب کے غلام ہیں، بولو کیا ہے؟ اگر جملہ بولتے ہم غلامان محمد ہیں تو ایک معنی پیدا ہوتا، ایسے کہہ دیا تو آپ جانو آپ کا کام جانے۔ اللہ صحیح غلامی کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ اکرام گئے میدان کارزار میں، ابو سفیان کفار کی طرف سے سپہ سالار سردار ہے، وہ کہنے لگا صحابہ اکرام کی ایک کان میں الگ الگ فردن فردن کہنے لگا کہ سنو، تم اللہ کے محبوب کے بتائے ہوئے پر چلے آئے ہو، بہلا پھسلا کے تمہیں لایا گیا ہے، تمہاری تعداد بہت تھوڑی ہے، ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، مناسب ہے بغیر مقابلہ کے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ اگر تم مقابلہ پہ آؤ گے تو تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، جب تم شہید ہو جاؤ گے نا تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہارے گھروں بار کو لوٹ لیا جائے گا، بہت مناسب ہے بغیر کسی مقابلہ کے اپنے گھروں کو۔ بہت غور سے سنیے گا، نعروں والے سنیں ذرا۔ تو صحابہ اکرام سنتے تو گئے الگ الگ، صحابہ اکرام نے الگ الگ سنا، پھر ایک زبان ہو کے یکجٹ ہو کے یہ جواب دیا، اے ابو سفیان ہم تجھ سے لڑنے نہیں آئے، مقابلہ کے لیے نہیں آئے، مال غنیمت کے لیے نہیں آئے، جیتنے کے لیے نہیں آئے۔ کہا پھر کاہے کے لیے؟ کہا ہم آئے اس لیے کہ محبوب دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی گردنیں نچھاور کر دیں، یہ ہمارے سر ہمارے بدن سے جدا ہو جائے، میدان محشر میں محبوب دو جہاں ارشاد فرما دیں یہ امتی ہمارا ہے، ہم اتنا کہلانے کے لیے میدان کارزار میں آئے ہیں۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا تھا تقریباً 45 سال پہلے کہ چاہے مٹی میں مل جائے گھر و بار اپنا،
چاہے مٹی میں مل جائے گھر و باہر اپنا، آقا آپ ہمیں بس کہہ دیں ایک بار اپنا۔ نیتا جی کہہ دیں اپنا آدمی تو آدمی پھولا پھولا گھومتا، اور کب نیتا جی پیچھا چھوڑا کے جیل میں پھنسا دے کچھ آتا پتا۔ ایک ہمارے ہاں نیتا تھے، نام لے لیں گے، ناموں بڑا لفڑا ہے۔ دو لوگ پہنچ گئے معاملہ لے کر کے، کم سے کم 18 سال کی بات ہو گئی، ہم کو اتنا تو یاد ہے۔ معاملہ لے کے پہنچے تو نیتا جی نے بہت دھمکایا، کہا بھی یہ تھانہ ہلا دے گا، ارے بہت کچھ کہا۔ تو جو صاحب معاملہ والے تھے، صاحب معاملہ، انہوں نے کہا ارے بھئی آپ تو معاملہ بہت اچھا ہوگا، چلو چلتے ہیں تھانہ۔ تو جو ساتھ میں گیا تھا وہ تھوڑا ہوشیار تھا، وہ پورا بوڑما ہی تھا، جس کا معاملہ تھا پورا ویسے تھا، بیوقوف آدمی۔ تو اس نے کہا چلو اب تو نیتا جی نے کہہ دیا۔ تو ساتھ والا ہوشیار تھا، اس نے کہا سنو، یہ اس سے بات کر رہے تھے نا، وہ والا فون جو گھر پہ تھا، کیا کہتے ہیں اسے؟ ارے جو ویسے تھا وہ گھر میں وہ والا لائن والا، کہا سنو جس سے یہ بات کر رہے تھے تو اس کا تار وار نہیں لگا تھا، کیبل ادھر ہے ادھر تھی، بغیر کیبل کے یہ آواز صرف کمرے تک، باہر کہیں ارے کوٹ دیے جاؤ گے، پیٹھ لال ہو جائے گی، کہیں جانا نہیں، اس کا تارہ الگ ہے، ایسے کمرے میں بول رہا ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے آپ؟ تو کوئی بڑا آدمی کہہ دے اپنا بہتے پھولے نہیں سماتے، نیتا کہہ دے تو بیچارہ خدا نہ جانے کتنا حرام سے۔ اب ہم وہ بات نہیں کہیں گے۔ اللہ کے محبوب میدان محشر میں جس کو فرما دے ہمارا، اس کا کیا عالم ہوگا ایمان والا؟ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ طے کرو ہم ایسے اعمال، ایسی سنتوں پر عمل کر کے چلیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام میدان محشر میں فرما دیے امتی ہمارا ہے، بات بن جائے گی۔ بولو کریں گے انشاءاللہ؟ ہمارے آقا تو پوری زندگی امت کے لیے بے چین رہے، ارے بولو رہے کہ نہیں؟ کہ آنکھیں رہی ہے عمر بھر فکر نجات میں ہی نم، فکر نجات میں ہی نم، آقا کو میرے کس قدر امت سے اپنی پیار ہے، امت سے اپنی پیار ہے۔ آقا علیہ السلام پوری زندگی بے چین رہے، حد ہو گئی۔ جب آپ کو آخری بخار آیا، اب حضرت والا کے لیے اجازت ہے کہ حضرت اپنا وقت بچا لیں، تشریف لے جائیں، وقت بہت ہوگا، حضرت کو سفر بھی کرنا۔ میں نے پہلے ہی سے کہہ دیا کہ حضرت آپ زیادہ زحمت نہ کریں۔ حضرت مولانا کفیل صاحب مدظل علی اور ناظم اجلاس کو بھی میری طرف سے اجازت ہے، وہ بیچارے تبھی سے جھیل رہے ہیں برابر، لیکن آپ میں سے کوئی نہیں جائے گا۔ 12 بجنے میں 5 منٹ باقی رہیں گے، انشاءاللہ دعا کرا دی جائے گی۔ ارے اور آگے کیا، ہم کو تو اپنوں بڑھاپا دیکھنا ہے نا۔ زیادہ والے سب گئے درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو جب آخری بخار آیا، آپ نے پیالہ مبارک منگایا، اس پر آپ دستے مبارک رکھتے جاتے تو اس سے بخار میں کچھ راحت ملتی جاتی۔ بخار بڑھتا گیا، معاملہ آگے بڑھتا گیا، سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام حضرت عائشہ کے حجرہ میں آنے کی اجازت مانگنے لگے۔ آقا علیہ السلام جہاں آرام فرما ہے وہ حجرہ ہے، کمرہ ہے، مکان ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبرستان نہیں ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کہنے لگے اللہ کے محبوب علیہ السلام میں اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہوں۔ آقا نے اجازت دے دی، آ جاؤ۔ بولے اللہ کے محبوب علیہ السلام میں تنہا نہیں آیا، میرے ساتھ وہ فرشتہ بھی۔ کون؟ جو سب کی جانیں نکالتے ہیں۔ کون بھیا؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور سمجھو آپ ہے۔ کہا وہ بھی ساتھ میں آنا چاہتے، آقا نے فرمایا ان کو بھی اندر آنے دو۔ اب اللہ کے محبوب سمجھ گئے کہ ان کے آنے کا مطلب کیا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے اے جبریل امین علیہ السلام ذرا تم کہہ دو اللہ کے محبوب سے اللہ تمہاری آپ کی ملاقات کا مشتاق، اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام گھبرانے لگے، کہا نہیں میرے بس میں نہیں ہے میں کہہ دوں، کیسے کہوں کیا کہوں؟ فرشتہ آیا ہوا ہے میں کیا کہوں اللہ کے محبوب سے؟ بہت غور سے سنیے گا۔
کہا کہہ دو اللہ ملاقات کا مشتاق ہے. یہ نہیں کہنا روح لینے کے لیے آئے ہیں. قربان جاؤں شمع رسالت کے پروانوں، چاہے جتنا چاہے امریکہ کا منتری ہو، فرشتہ یہ نہیں پوچھے گا، ورنہ اب تک سب موجود ہوتے جتنے چلے جا چکے ہیں. جتنے چلے جا چکے ہیں بھیا وہ سب اب تک. فرعون سے زیادہ کوئی طاقتور تھا؟ نہیں، بہت طاقتور تھا. اللہ نے ارشاد فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد. میخوں والا فرعون، بڑی بڑی قوم ہے. اب ایسا نہ ہوتا تو اب تک وہ، ارے بولو ہوتی نہیں ہوتی بھی، اب تک وہ سب ہوتے. آپ حضرات ادھر ہے، اب تک وہ سب، ارے بولو بھائی، ہوتے نہیں ہوتے. ایکو بچے ہیں. فرشتے کو پوچھنے کی اجازت نہیں ہے. ادھر حکم ملا، کام تمام کر دیا. کہ رستم اور سہراب نے اپنا دم خوب دکھایا تھا، بنوائی شداد نے جنت پھر بھی دیکھ نہ پایا تھا. آج کہاں سلطانی ہے، باقی صرف کہانی ہے. اللہ باقی ساری دنیا فانی ہے. فرشتے کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن محبوب دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں فرشتے آئے اور پوچھا اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، یعنی اللہ ملاقات کرنا چاہتا ہے. دبی آواز میں کہا. اسرائیل کی ہمت نہیں پڑی. جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا جو برابر فرشتوں کے پاس، برابر نبیوں کے پاس اللہ کی طرف سے، او بھئیہ تم ادھر بیٹھ جاؤ، وہی یہی آپ ہے، ادھر آ جاؤ بیٹا یہاں بیٹھ. دائیں بائیں جو دیکھتا ہے تو ہم کیا بتا دیں، کتنا کہیں. میڈھک تولتے دیکھا ہے کسی کو کبھی؟ نہیں تول پاؤ گے. زندہ میڈھک تول ہی نہیں پاؤ گے، پوری رات لگ جائے گی، پورا دن چلا جائے گا. وہ ہم نہیں کر پائیں گے. ہم بلاتے ہیں ہمارے سامنے کم سے کم 40 سال کی عمر والے لوگ، اب یہ منہ چلا رہے تو کیا بتائیں، کہاں کہاں تک ٹوکیں. تو ہم پہلے کہہ چکے ہوتے ہیں، لیکن اب کیا بتائیں، افسوس ہے. ورنہ مسجد میں تو ہم نہیں بیٹھنے دیتے ہیں. بڑے لوگ آگے جتنے وہ لوگ ہیں تھوڑا سا پیچھے ترتیب سے، لیکن جلسوں میں بیٹھ جاتے کچھ کہتے بھی نہیں بنتا. درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. آقا سمجھ گئے ملاقات کی جب بات ہے تو ظاہر سی بات ہے کیا ہوگا، روح مبارک کو لے کے جائیں گے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جبریل امین میں تو تیار ہوں، ذرا میرے طرف سے میرے رب کے پاس جاؤ. میری امت کا کیا ہوگا. جبریل امین علیہ السلام فوراً اللہ کی طرف تشریف لے گئے. او بھئیہ 500 آپو لے لینا، بولو نہ، خالی چپ رہو ہی بس. ایک عورت بڑا لفڑا کرتی تھی ہمارے گھر میں. بیوی سے کہا کہ شوہر سے بڑی لڑائی، کچھ مولانا سے کہو بنا دے. تو ہم نے لپیٹ کے کاغذ دے دیا اور اس کو ٹیپ کر دیا. کہا جیسے جھگڑے کی نوبت آ سیدھے منہ میں دانت میں دبا لے بس. ایک ہفتے کے بعد آئے، کہا مولانا کی تعویذ کام کر کے. کہا کیا ہوا؟ کہا لفڑے نہیں ہوا. کہا تم نے کیا کیا تھا؟ کہا جیسے لفڑے کی نوبت آئے سیدھے تعویذ کو دانت سے دبایا، خوب تیز، لفڑے نہیں ہوا. جب منہ نہیں کھولے ویسے کچھ جھگڑا لیتی بیچاری. جب منہ میں کوئی چیز ہوتی ہے نا، اللہ صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہی ہوتا ہے جب کوئی زیادہ غصہ کرے، کچھ پیسے ٹکا دو بس. راستے میں مل جائے موٹر سائیکل روکے پڑا 1000 روپیہ دے دو، روزانہ آپ کو ایسے چھوڑ دے گا. ارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں چپ کرنے کے لئے بڑے راستے ہیں. بس اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے. حضرت جبریل امین علیہ السلام گئے اللہ کی طرف. پروردگار اللہ کے محبوب نے کہا میرے طرف سے میرے رب کے پاس جاؤ، پوچھو میری امت کا کیا ہوگا.
اللہ نے فرمایا جو 1 سال پہلے سچی توبہ کر لے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ جبریل امین علیہ السلام واپس آئے، آقا نے فرمایا 1 سال کی مدت تو بہت ہو جائے گی، کوئی اتنی پہلے تیاری نہ کر سکے تو اے جبریل امین تم جلدی واپس جاؤ، پھر سے اللہ کی طرف سے پوچھ کے آؤ۔ وہ پھر گئے، 1 مہینے کی بات آئی، ہفتے کی بات آئی، 1 دن کی بات آئی، کہا جبریل تم پھر سے جاؤ اللہ سے پھر پوچھو۔ جب وہ پھر گئے، کتنی بار گئے کتنی بار آئے میں بتا نہیں پاؤں گا، دوڑتے ہی رہے۔ اور وہ دوڑ کیوں نہ پاتے؟ علامہ شیخ سعدی فرماتے ہیں چشم زدن جتنی دیر میں پلک جھپ جائے 7ویں آسمان سے زمین پر اتر آتے تھے۔ اتنی تیز چلنے والا فرشتہ جو پلک جھپنے میں اتنی مدت میں زمین پر آ جائے، اتنی تیزی کے ساتھ چلنے والا فرشتہ بار بار گیا۔ اخیر میں اللہ نے ارشاد فرمایا جاؤ میرے محبوب کو بتا دو جو موت سے پہلے توبہ کر لے گا تب بھی میں اس کو قبول کروں گا، معاف کر دوں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم اس حال میں مرو کہ سچے پکے مسلمان رہو، یعنی ہر وقت سچا پکا مسلمان رہنا واجب اور ضروری ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے۔ جب یہ بات ہو گئی کہا جبریل امین میں تیار ہوں، وہ فرشتہ بھی ساتھ میں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام خوش ہو گئے۔ ایک سورہ نازل ہوئی تھی محبوب دو جہاں علیہ السلام پر، سورہ زحا۔ مکہ کے کافروں نے مشرکوں نے کہا ان کا اللہ ان سے ناراض ہو گیا، بیزار ہو گیا۔ کئی روز تک فرشتہ پیغام لے کے نہیں اترا، وہی لے کے نہیں آیا۔ مکہ کے کفار کو سوالات لے کر کے آئے تھے، اس بحث میں نہیں جاؤں گا۔ لوگ کہنے لگے ان کا اللہ ان سے ناراض ہو گیا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اللہ نے فرمایا میں صبح کی قسم کھاتا ہوں جب وہ روشن ہو جائے، اور رات کی قسم کھاتا ہوں جب وہ قرار پکڑے، خوب تاریک ہو جائے، اندھیری ہو جائے۔ اے نبی نہ تو میں نے آپ کو چھوڑا ہے نہ ہی آپ سے ناراض ہوا۔ مفسرین فرماتے ہیں زحا یعنی دن سے مراد چہرے انور ہے محبوب دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور رات سے مراد چہرے انور ہے، اور رات سے مراد زلف معمر ہے محبوب دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کہ زلف بکھرے تو واللیل بھی سر دھونے، روپ دیکھا کرے چاندنی آپ کا، روپ دیکھا کرے چاندنی آپ کا۔ ہمارے آقا بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ کس او بھیا توبہ ہے یا اللہ، برباد گلستان کی خاطر بس ایک ہی الو کافی ہے، آگے والا نہیں کہیں گے لپڑا ہے اس میں، اور ہم برابر بھول رہے ہیں، 2-3 بار بھول چکے ہیں اس بات پر۔ توبہ ہے یا اللہ، تو ہم کیا بتائیں؟ آدمی دیکھنے میں لگے کہ آدمی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ ہی جانو کیا ہے کیا نہیں۔ چچا میاں کو جگہ دو، درود پاک پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عرض کر رہا تھا اللہ کے محبوب علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے، کس بات پر؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائے۔ ایک تو یہ جو سامنے لگا ہے نا، تو یہ ہر جگہ جا رہا اور ادھر یہ لفڑا پلا ہوا ہے، تو ہم کیا بتائیں؟ وہ بھی ایک سامنے ہے، منکر نکیر سامنے ہے، اور ایک یہ بھی ہے، تو ایسا کام نہ کرو کہ جس سے وجہ سے۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام پر آیت نازل ہوئی، اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ کے محبوب کہتے ہیں جب تک میرا ایک ایک امتی جنت نہ چلا جائے تب تک مجھے پوری خوشی نہیں ہو پائے گی۔ یہ تھے محبوب دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روح مبارک کو لیا اور سیدھے آسمان کی بلندی کی طرف چلے گئے۔
روح مبارک چلی گئی. بہت غور سے سنیے گا, بڑی ذمہ داری کی بات ہے. روح مبارک تو چلی گئی, جس میں اطہر رکھا ہوا ہے. مسئلہ آیا کہ جنازے مبارکہ کی نماز پڑھ لی جائے, کوئی امامت کر دے. دونوں جہان کے سردار ہیں, بہت غور سے سنیے گا. کہا امامت کر دیں. لوگوں نے کہا امامت کریں گے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ, وہ داماد رسول ہیں, فاتح خیبر ہیں, حیدر کرار ہیں. کرار کے معنی جو بار بار حملہ کرا ایسا ہی پیٹ دے, ان کا خطابی تھا کرار. لوگوں نے کہا نہیں, امامت کریں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی نورین, یعنی دو نور والے. ایک بیٹی میرے آقا نے ان کے نکاح میں دے دی, اس بیٹی کا انتقال ہوا تو میرے آقا نے دوسری بیٹی بھی عثمان غنی کے نکاح میں دے دیا. اور آقا نے فرمایا سنو, بہتری بیٹیاں ہوتی, ایک انتقال کرتی, دوسری وہ انتقال کرتی, دوسری تیسری, اس طرح میں بہتری بیٹیوں کو عثمان غنی کے نکاح میں باری باری, یعنی دو لڑکیوں کا, دو بہنوں کا ایک شوہر کے نکاح میں ایک وقت میں رہنا حرام ہے, جس کو قرآن نے منع کر دیا. انتقال کر دی جائے تو آقا نے فرمایا کہ عثمان ذی نورین ہیں. لوگوں نے کہا یہ دو نور والے ہیں, جنازے کی نماز یہ پڑھائیں. ایک موقع پر ہمارے آقا علیہ السلام نے کہا جو آدمی کنویں کو خرید کر کے آزاد کرے گا میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسے سے پورا کنویں خرید کر کے اور مسلمانوں کے لیے وقف پر لیا, آزاد کر دیا. ایک مرتبہ ہمارے آقا علیہ السلام جلوہ افروز تھے, تشریف فرما تھے, بیٹھے ہوئے تھے. بہت بڑے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت بڑے صحابی, بہت بڑے صحابی, بہت بڑے صحابی. کتنے بڑے صحابی! اللہ نے ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, ان دو میں کا دوسرا جب اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا, یعنی حضرت ابو بکر کو نبی کے ساتھ اللہ نے جوڑا, الگ نہیں کیا. اور اتنا ہی نہیں, ان کی شان میں آیت کریمہ نازل ہوئی. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. یہ آیت کریمہ جب انہوں نے ایثار کیا تھا, غلام کو آزاد کیا تھا, اس وقت آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل. ایسے بڑے مقام کے صحابی وہ آنے لگے, آقا نے آنے کی اجازت دے دی. حضرت عمر فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ, اور 13 مرتبے جن کی زبان پر اللہ بولا. اللہ خود آقا فرماتے ہیں وَجَعَلَ الْحَقَ عَلَى لِسَانِ الْعُمَرِ, عمر کی زبان پر اللہ نے حق ہی کو جاری فرمایا تھا. ایسے بڑے صحابی موجود ہیں. لوگوں نے کہا امامت یہ کریں گے, کہا نہیں, امامت کون کرے؟ حضرت عثمان ذی النورین. جب اللہ کے محبوب کے پاس وہ آنے لگے حضرت عمر فاروق اعظم, تو آنے کی اجازت مل گئی. جہاں تشریف فرما تھے اتنی دیر میں تیسرے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے کی اجازت مانگنے لگے. آقا نے فرمایا عثمان کو روک لو, ذرا ٹھہرے. جب وہ ٹھہر گئے تو لنگی مبارک آپ نے اور درست فرما لی. آدھی یعنی نصف کے معنی آدھی پنڈلی. اللہ کے محبوب علیہ السلام لنگی مبارک زیب تن فرماتے تھے, پہنتے تھے, لیکن اللہ کے محبوب بہت گورے تھے, بہت خوبصورت ہے نا. اب تو ویسا چڑھائے پڑے ہیں, بال ہے بالکل, کیا ارے کوئی تک ہوتا ہے نا ویسا ہے, بس اللہ صحیح سمجھ دے. بعض لوگ ویسا ہے. آنے لگے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھوڑا سا روکو. اس کے بعد آنے کی اجازت ہوئی تو عرض کیا گیا کہ دو بڑے بڑے صحابہ ایک کے بعد دیگرے تشریف لائے, آپ نے آنے کی اجازت دی. جب عثمان غنی آئے تھا تو کہا سنو کہ خود ڈھک لیے جب پاؤں تو سرکار یہ بولے, خود ڈھک لیے جب پاؤں تو سرکار یہ بولے, عثمان غنی میرا حیادار بہت ہے, عثمان غنی میرا حیادار بہت ہے. عثمان غنی وہ ہے جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, شرم کرتے ہیں.
लोगों ने कहा ये इमामत करेंगे, कहा नहीं। लोगों ने कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु इमामत कर लेना, ये तो अल्लाह के महबूब के ससुर थे, खुसर थे और गारे सौर के साथी से, और सब कुछ कुर्बान ही कर दिया था, इमामत ये फरमा दें। उन्होंने कहा इमामत कोई नहीं करेगा। बहुत बड़े आलिम थे, कौन भैया? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे, जिनके इल्म का कोई जवाब नहीं। कहा इमामत कोई नहीं करेगा, इमामुल अंबिया, इनकी इमामत कोई नहीं करेगा। कोई जनाजे की नमाज में इमामत नहीं करेगा, अलग अलग फुरादा तनहा नमाज पढ़ ली जाएगी, इमामत कोई नहीं करेगा। बात तय पाई गई। कहा नमाज में वो दुआ भी नहीं पढ़ना जो मुर्दे के लिए पढ़ी जाती। सबसे पहले सना पढ़ लेना, सना के बाद दरूद पाक पढ़ लेना, दरूद पाक के बाद सलाम फेर देना, और वो दुआ नहीं पढ़ना। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। ये दुआ नहीं पढ़ना, मुर्दे के लिए होती है। हमारे आका तो बख्शे बख्शाए, और ये नियत करके न जाना, तुम ये करो हम आए हैं नमाज पढ़ने, आका हमारी शफाअत फरमाएंगे, तुम सवाब पहुंचाने नहीं जाना, सवाब तो ऐसे पहुंचा, और मुर्दा समझ के नहीं जाना। बस अपनी अपनी फर्दन अलग अलग नमाज पढ़ ली गई, इमामत नहीं की गई, और नमाज में ये दुआ भी नहीं पढ़ी गई जो मुर्दे के लिए होती है। आपको कब्र अतहर के अंदर उतार दिया, ये मसला इधर का हो गया। उधर रूह मुबारक को लेके फरिश्ते गए हुए थे, अल्लाह ने सारे आलम पे नजर डाली, देखा जन्नत में हर जगह अल्लाह ने नजर डाली। अल्लाह के लिए मुनासिब जगह कोई नहीं मालूम हुई कि रूह मुबारक को कहाँ रखा जाए। उलमाए अहले हक, उलमाए देवबंद फरमाते हैं फिर रूह मुबारक को वापस लाया गया और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर में वापस किया गया। फरमाया इस रूह की नाज बर्दारी के लिए वही बदन ज्यादा मुनासिब है जिस बदन से रूह मुबारक को लेकर आए हो। चुनांचे कब्र अतहर में अल्लाह के महबूब का जिसमें अतहर है और रूह मुबारक को ला करके उसी में, ओ भैया इधर है, उसी में रूह मुबारक को वापस कर दिया गया। अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अपने शेर में कि आहिस्ता कदम नीची निगाह पस्त सदा हो, आहिस्ता कदम नीची निगाह पस्त सदा हो, ख्वाबिदा यहाँ रूह रसूले अरबी है, ख्वाबिदा रूह रसूले अरबी है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक आराम फरमा है। किसने लिखा शेर? हजरत अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है ये शेर। और उन्होंने कहा कि पाकीज़ा तर अज़ अर्शो समा जन्नते फिरदौस, पाकीज़ा तर अज़ अर्शो समा जन्नते फिरदौस, आराम गहे पाके रसूले अरबी है, आराम गहे पाके रसूले अरबी है। फरमाते सारे जहान से उस जगह का मकाम बढ़ा हुआ है जितनी जगह पर हजरत आयशा के हुजरा में आराम फरमा है सैयदुल कौनैन इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस जगह पर कयामत नहीं आएगी, वो हिस्सा सीधे उठा के जन्नत ही में रख दिया जाएगा। ये थे महबूब दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हम कहते हैं कि हमें आका से मोहब्बत है, आका की पैरवी करनी है, तो सच्ची गुलामी करनी पड़ेगी। सिर्फ जबान से कहने से होने वाला कुछ है, खाली पीठे लाल होगी बस। अल्लाह सच्ची गुलामी की जो हमारे अख्तियार में उतना तो करबे करेंगे ना। अच्छा, बदनजरी से बचना हमारे अख्तियार में है कि नहीं? अरे ये है ना, नमाज पढ़ना हमारे इख्तियार में है कि नहीं? वो करेंगे। हराम से बचना इख्तियार में है कि नहीं? ये वाला मामला बढ़ा लेना इख्तियार में है कि नहीं? तो जो इख्तियार में उतना करेंगे, जो इख्तियार से बाहर है वो
ارے بولو بھائی، بس اللہ قبول فرما لے۔ بڑا لفڑا ہے، بڑا لفڑا ہے، کون کون سی بات کی جائے۔ لائق صد احترام حضرات علماء اکرام و معزز سامعین اعظام و پردہ نشین خواتین اسلام و بانیان جلسہ، میں نے قرآن عظیم کی مختصر سی آیت کریمہ تلاوت کی تھی، اس کے تعلق سے کچھ عرض کرنا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اس ذکر کو، نصیحت کو، یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا۔ اللہ فرماتے ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ ساری دنیا بغاوت کر جائے، جب بھی اللہ کی حفاظت میں کوئی، اللہ کے کلام میں کوئی نقصان مٹانے والا کوئی ہے نہیں۔ اب تو یہ کتاب کی شکل میں موجود ہے، جب یہ قرآن موجود تھا شروع زمانہ میں بانس کے پھرچے پہ قرآن لکھا ہوتا تھا، اونٹ کی ہڈی پر لکھا ہوتا تھا، کچھ آیتیں اونٹ کے چمڑے پر لکھی ہوتی تھی، کچھ آیتیں پیڑ کے، یہ جو پیڑ ہوتا ہے اس کے چھال میں لکھی ہوئی ہوتی تھی۔ تب تو قرآن کوئی مٹا نہ سکا، ادھر ادھر کر نہ سکا۔ اب تو اس سے زیادہ ہے، کتاب کی شکل میں موجود ہے اور اس سے آگے بڑھ کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اس کو مٹانے والا کون ہے؟ مٹانے والا کوئی نہیں ہے۔ مٹانے والے مٹتے رہے، مٹ جائیں گے، لیکن اللہ کا کلام کوئی مٹنے والی چیز کہ کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا۔ کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بدلنے والے بدلتے رہے، مٹانے والے مٹتے رہے، پورے مٹڑوا ہو گئے، لیکن قرآن آج تک کتنے پورے بنبلان ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ کا کلام بھیا، ارے بولو ہے کہ نہیں؟ لکھنؤ میں 10 محرم کو بیان تھا معظم نگر دن میں، تو ہم نے کہا بھائی ایک صاحب کہنے لگے کہ ارے بہت مختصر تنخواہ ہوتی ہے، تو میں نے کہا برا نہ مانو تو بتا دے، کہا بتا دو۔ میں نے کہا کوئی عالم بنتا ہے، حافظ بنتا ہے، کس لیے؟ کہا وہ کر رہتا ہے بھائی دوسروں کو قرآن سکھائے، نماز پڑھائے، خود عمل کرے اور ماں باپ کو ثواب بھیجے، دنیا سے چلے جائیں تو ایصال ثواب کرے۔ ایک عالم ہوتا دینی مدرسہ چلا کر کے قوم کی خدمت کر کے ان کو عالم بنا کر جنت کا حقدار بناتا، قوم کا رہبر بناتا۔ ہم نے کہا قوم سے لیتا کیا ہے؟ کہا لیتا کوئی زکاتیں دیتے، اس میں بھی لفڑا، زکاتوں میں لفڑا ہے۔ اگر کہیں رمضان میں کوئی سفیر چلا جائے اور سلام کر بھائی صاحب السلام علیکم، پورے منہ ہی ٹھے پڑے، جوابوں صحیح نہیں دیتے۔ اور لینے آیا ہے زکات، جس زکات کی رقم کو جانور آپ کا نہیں کھا سکتا، بکری نہیں کھا سکتی، آپ کی بیوی نہیں کھا سکتی، آپ کا بچہ نہیں کھا سکتا، اور کوئی آدمی نہیں کھا سکتا، آپ اپنے دادا کو نہیں کھلا سکتے، اپنے بیٹے کو نہیں کھلا سکتے، اپنے باپ کو نہیں کھلا سکتے، ایسی زکات جو ایسے لوگوں کو نہیں کھلا سکتے، اس زکات کی وصولی کے لیے آیا ہے سفیر، مدرسے کا ذمہ دار، مدرسے کا مدرس۔ اور رمضان میں اللہ بھائی صاحب السلام علیکم، پہلے تو منہ اٹھتے ہیں اور بعد لوگ جواب ہوتا ہے پورا منہ اٹھا میں تو باہر جا زکاتوں میں لپڑا۔ تو میں نے کہا آپ کتنا کھلا سکتے ہو؟ جب بچے ہوتے ہیں نا تو بڑے لوگ، امیر لوگ بولتے ہیں ہم تو ہمارے تو باقی ایسے چولہے میں جائیں، ہم تو ہمارے تو باقی ادھار ہے۔ اور ایک صاحب ملے ہم دو ہمارے دو والے، تو کہنے لگے مولانا ذرا دعا کر دو۔ تو ہم نے کہا خیریت ہو؟ تو کہا مولانا اللہ کا احسان ہے، آپ کی دعا ہے۔ تو ہم نے کہا کبھی ہم نے دعا کی نہیں، دعا ہماری ہے کیسے؟ ارے کہا ایسے سمجھ لو۔ میں نے کہا خیریت تو بتاؤ، دعا کس بات کی؟ تو کہا ایک لڑکا ہمارا امریکہ میں ہے۔ تو میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے بھائی، آپ کہا نا ہمارا تو ہے نہیں، مالداری بتا رہے تھے۔ تو کہا وہ 2.5 سے 3 لاکھ مہینے میں پاتا ہے۔ تو ہم نے کہا اور کچھ؟ تو کہا اللہ کا احسان ہے کہ ایک لڑکا دلی میں ہے، تو وہ انجینئر ہے، 1.5 لاکھ سے اوپر اس کی بھی۔ تو ہم نے کہا آپ اپنا بتا دو۔ تو کہا مولانا ہمارے لیے آپ دعا کر دو۔ نے کہا آپ 4 لاکھ پاؤ کیا؟ کہا نہیں، ہم میاں بیوی دونوں بالکل ادھارے ہیں۔ نے کہا کھانا وانا؟ کہا نہیں، سب پرہیز چل رہا، مونگ کی دال کا پانی اور روٹی کا وہی چھلکا، وہ اتنے کام چل رہا۔ تو ہم نے کہا اگر کہیں سرفاس مل جائے
ایسا ہے اب کون سی دعا کرواؤگے؟ ایک حافظ قرآن سے پوچھو، عالم دین سے پوچھو کتنا کھاتا اللہ کتنا کھلاتا، نام پاؤ گے تول پاؤ گے؟ اتنا کھلاتا ہے، پوچھ لو حافظ علی ملا قاری علی ملا صاحب بیٹھے ہیں، کتنے بچے رہتے ہیں جن کے سروں پر دستار آئی، کون کھلاتا ہے؟ یہ آپ ہی سے لے کر کے جمع کرتے، آپ کے بچوں کو پڑھا کے کھلاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں قوم کا رہبر۔ ایک ایک عالم ہزاروں سینکڑوں لوگوں کو کھلاتا ہے، ایک حافظ سینکڑوں کو کھلاتا ہے، قوم کا پیسہ جمع کر کے لوگوں کی خدمت کر کے کھلاتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے، قوم کا رہبر بناتا، تمہارا مستقبل بناتا ہے۔ ایک ایک حافظ عالم کو پتا پاؤ گے کتنا کھلاتا ہے؟ سینکڑوں لوگوں کو ایک ایک عالم کھلاتا ہے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ آپ ہی کا پیسہ لے کے کھلاتا ہے۔ انجینئر صاحب خود اپنے چکر پڑے کھلائیں گے، خود نہیں کھا پا رہے، ادھر ہی لفڑا ہے۔ ہم تو ہمارے تو جب کھانے بیٹھو تو ناپ کر کے روٹیاں پکی، 1.5 سب کے لیے، اور 4 ہوئے تو آپ 6 جوڑ لو، اس کے بعد ادھر ہے۔ اور جس کے ہاں 10 کا پرو، ہم سے پوچھو آپ 7 لڑکیاں ہیں، ایک لڑکا ہے، میاں بیوی 10 لوگ ہیں، جب کھانا پکے گا تو نام تول کے پکے گا، اس میں بھی رہتا ہے۔ کھانا پک جائے گا، سب کھا لیں گے، کھانے کے بعد کوئی چھوڑ رہا ہے، کوئی زبردستی منہ میں سیب کاٹ کے ایک ٹکڑا رکھ رہا ہے بچیوں میں سے، 2 بچیاں تو پیچھے پڑی رہتے، ابو لیٹ جائیں تو بھی۔ بچیوں کے ذریعے آپ کو روزی ملتی، آپ نہیں کھلاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے نبی میں آپ کو دیتا ہوں اور ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ آپ کو ان کے وجہ سے روزی بڑھی ہوئی ملتی ہے۔ جب میاں بیوی رہیں کہیں کیا پکو، کہیں دال، کیا پکو کریلا کی سبزی، میاں بیوی ہے نا، بیوی بولے کیا ذرا کھانے ہوئے، تورئی لے آؤ، تورئی کریلا پہ گزارا کرتے ہیں۔ اور جب 6-7 بچے ہوں گے تو کوئی مچھلی لیں گے، اب جاؤ۔ دوسرا لڑکا بچی بولے گی کہ ہم کو آج مرغا چاہیے، اب ادھر دوڑو۔ ایک دن ایسا ہو کہ 2 چیزیں لانا پڑا، کچھ سے پوچھا مچھلی، کچھ سے پوچھا گوشت، تو دونوں لانا پڑا۔ کیا اپنے لیے نہیں، جب بچے تو لانا ہی پڑے گا، ان کی وجہ سے آپ کو ملے گا۔ یہ تو دنیا کی بات ہے کہ یہاں روزی بڑھی ہوئی ملتی ہے، بچوں کی وجہ سے اللہ روزی بڑھا دیتا، زیادہ مل جائے گا، یہ تو یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اکیلے قرآن پڑھو، کتنا پڑھ لو گے؟ ایک پارہ کتنی دیر میں؟ کم سے کم ناظرہ والے کو آدھا گھنٹہ، جو حافظ قرآن ہوگا صحیح پڑھے گا تو 20 منٹ ضرور لگ جائیں گے۔ ارے بولو لگتے نہیں لگتے؟ تو اکیلا پڑھے گا اتنا پڑھ پائے گا نا، اور 2 مل کے پڑھیں گے تب آپ جوڑتے جاؤ، اور 4 مل کے پڑھیں گے تب، اور 10 لوگ مل کے پڑھیں گے تب، ہم جوڑو آپ۔ اگر 10 مل کر پڑھیں گے ایک ایک پارہ تو 10 پارے ہو جائیں گے 20 منٹ میں۔ ارے بولو ہوئے نہیں ہوئے؟ ثواب کس کو ملے گا؟ اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ طے کرو دوستو، بچوں کو حافظ بنائیں گے، اس کے بعد عالم بنائیں گے، یہی پر نہیں چھوڑیں گے، تاکہ قیام ایک حافظ 10 کی شفارت کرے گا۔ ایک عالم حضرت مولانا حجت الاسلام حضرت مولانا علامہ نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک ایک عالم 100 لوگوں کو جنت میں جانے کے لیے شفارت کرے گا، سینکڑوں لوگوں کی شفارت کرے گا۔ حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، ثواب ملتا رہے گا۔ نیک اولاد بھی صدقے جاریہ ہے، نیک اولاد ہو، نماز روزہ پرہیزگار تلاوت وغیرہ سب کرتی ہو، وہ ثواب پہنچائے چاہے نہ پہنچائے، وہ ثواب کرتی جائے گی، ماں باپ کو ثواب اپنے آپ پہ پہنچتا جائے گا۔ نیک اولاد بھی صدقے جاریہ ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، قرآن مقدس کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی؟ اللہ نے لی۔ اس کو کوئی بال باقا نہیں کر سکتا ہے، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی۔ قیامت کے میدان میں تمام شفارسی ہوں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ کوئی آدمی اللہ سے بات نہیں کر پائے گا، لوگ سب کھڑے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں کر پائے گا، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اللہ جس کو بولنے کی اجازت دے اور اس کی بات صحیح ہو وہی بول پائے گا۔ ایسے آڑے موقع حافظ قرآن اللہ کی عدالت میں گا، پروردگار آپ کے محبوب نے وعدہ کیا تھا میں شفارس کرنے آیا۔ ارے بولو وہ ہے کہ
ایسا قرآن ہے، ایسا قیمتی اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے آسمانوں سے پوچھا، اے آسمانوں تم یہ بتا دو اگر میں اپنا کلام تمہارے اوپر نازل کروں برداشت کر لو گے؟ تو پہاڑوں نے کہا پروردگار نہیں، ڈر کے مارے انکار کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور ڈر گیا اس کے اٹھانے سے۔ اللہ نے زمین سے پوچھا، اے زمین اگر تیرے اوپر نازل کروں تو زمین بھی اس بوجھ کے اٹھانے سے ڈر گئی، ڈر کے مارے انکار کیا، نافرمانی اللہ کے نہیں، ڈر کے مارے۔ اللہ نے آسمانوں سے پوچھا ذرا تم بتا دو، تو آسمانوں نے ڈر کے مارے انکار کیا، پروردگار تیرا کلام ہمارے اوپر نازل ہو، اتنی سکت ہمارے اندر نہیں۔ اسی کو اللہ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، آسمانوں کے سامنے پیش کیا، زمین کے سامنے پیش کیا، اور وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، آسمان و زمین پہاڑوں نے ڈر کے مارے انکار کیا ہو، ایسے بوجھ کو کس نے اٹھایا؟ انسان نے اٹھایا۔ وہ سینہ کتنا بابرکت، کتنا مقدس، کتنا قیمتی ہوگا جس سینے کے اندر اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام محفوظ ہوگا۔ بولو ہے کہ نہیں؟ یہ مختصر سی بات میں نے گوش گزار کی، اس سے زیادہ وقت اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ مدرسہ چلتا ہے، اور آپ کو پتا ہے 100 کھیت تب ایک کھلیان، 10 کھیت تب ایک۔ اب تو دور دوسرا چل گیا، آج سے 20-25 سال پہلے بس ایسے ہوتا تھا، ادھر ادھر کھیتوں سے فصل کاٹ کر کے کھلیان میں جمع کی جاتی تھی، پھر اس کو باقاعدہ غلہ اللہ نکال کے گھر میں رکھا جاتا تھا۔ اسی کو کہا گیا 10-20-50 کھیت تب ایک کھلیان، تمام لوگ مل کے تھوڑا تھوڑا بوجھ اٹھاتے ہیں، ایک کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے۔ اکیلے کوئی مدرسہ نہیں چلا سکتا، مدرسے کے لیے تو لوگوں کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور ایک بات یاد رہے، مسجدیں تو اللہ کا گھر ہیں، اور یہ مدارس امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاونیاں ہیں، ان کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ دنیا کی نظریں ان پر ہیں، ایمان والوں ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ہمارے پیسے سے ایک اینٹا لگ جائے، ایک بچہ حافظ قرآن ہو، ہماری آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لکھنؤ میں سہارا اسٹیٹ جامعۃ الحسنین میں قاری مطلوب الرحمان صاحب کے ہمارا اور مولانا عرفان اللہ صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند کا بیان ہوا 1 سال پیچھے، تو میں نے کہا بھائی اگر آپ ایک لڑکے کی ذمہ داری لوگے کہ ہماری پورے پیسے سے پورے ذمہ داری پر حافظ بنے گا، کپڑوں سے لے کر ناشتہ اور کپڑا، دوا، فلانا ڈھکانا سب، اور یہ جب تک حافظ نہیں ہو جائے گا میں خرچہ اٹھاؤں گا۔ وہاں تیار ہوئے 13-14 لوگ، اللہ کا فضل ہوا کہ ایک ایک آدمی کی طرف سے ایک ایک حافظ بنا۔ مشکل سے 2.5 سال لگتے ہیں دور کرنے تک، اگر کم عمر کا بچہ تو 3 سال اس کے لئے کافی، 3 سال میں دور کر کے حافظ ہو کے اور باقاعدہ اس کو یاد ہو جائے گا۔ زیادہ وقت نہیں لگتا، جب تک سینہ سادہ رہتا ہے اللہ کا کلام بیٹھتا جائے گا، سینے میں دنیا بھر کی خرافات ہو جائے تب اس میں دیر لگے گی اللہ کا کلام سے۔ جب تک سینہ سادہ رہا، 10 سال کے، 12 سال کے، 14 سال کے بچے جب حفظ کرتے ہیں، 10, 12, 13 سال کے ہوں، ٹائم نہیں لگے گا، 1.5 سال میں حافظ ہوتے ہیں اور 1 سال سے کم میں دور کر لیتے ہیں۔ تیار ہوئے لوگ، کہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں۔ دوستو ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ بہت لوگ ہیں بچے سیانے ہو گئے، پڑھنے کے لائق نہیں رہے، بعض لوگ ہوتے جن کے ہاں بچے نہیں ہیں۔ اگر یہ طے کر لیں کہ ہمارے پیسے سے ایک لڑکا پورا حافظ بنے گا، یہ ضرور نہیں کہ اکٹھے رقم دے دے، 6 مہینے کی رقم دے دے، ایک بچے کا خرچہ کام چلتا رہا، 6 مہینے پورے ہو گئے پھر دے دیا، کام چلتا رہا، دوسرے سال بھی ایسے کرتا گیا۔ اپنے پیسے سے ایک لڑکے کو مکمل حافظ قرآن بنا دے، بڑا مقام ملے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، ہمارے بچے کھاتے ہیں، اپنے بچوں کی پرورش میں چاہے تن بک جائے آدمی لگائے گا، بیمار ہو جائے چاہے کھیتی بک جائے لگا دے گا۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے مہمان ہیں، ارے بولو ہے کہ نہیں؟ ان کے لیے اگر ہمارا لگ جائے تو جتنا لگائیں گے اس سے زیادہ اللہ، ارے بولو دے گا نہیں دے گا؟ اس سے زیادہ اللہ دے گا۔ سوچو نہ، پتہ نہیں، پتہ ہوتا نہیں، اللہ کے راستے میں دو گو، اللہ اس سے زیادہ دے گا، اللہ لیتا نہیں۔ ایک مثال کہہ کے بات ختم کروں گا۔ والد صاحب مثال میں کہتے تھے کہ کوئی باپ اپنے اولاد سے لیتا نہیں،
لیتا ہے نہیں لیتا. مٹھائی لایا، پھل لایا، بچوں کو بانٹ دیا، پھر مانگا کہ لاؤ ہم کو بھی تھوڑا دے دو. تو بعضے بچے مٹھائی کا ایک کونا توڑ کے باپ کو دیں، ابو لیجئے. تو باپ بولے گا ہے بڑا کنجوس یہ. تو باپ بچوں سے لیتا ہے نہیں لیتا ہے، لے گا نہیں. لینا ہوتا تو دکان سے کھا کے لوٹ آتا، اسے لاتا کیوں گھر پہ؟ جب ایک باپ کو غیرت ہے اپنے بچوں سے دی ہوئی مٹھائی، دیا ہوا پھل نہیں لے رہا ہے، ہمارا اللہ ہم سے تم سے کیسے لے لے گا؟ واللہ الغنی، اللہ نے ارشاد فرمایا تم سب کے اللہ تنہا غنی. واللہ الغنی، غنی اکیلا اللہ ہے. وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اللہ نے فرمایا تم سب کے سب فقیر ہو. تو فقیروں سے اللہ لے گا، غنی اللہ ہے. اللہ جب دیتا ہے تو اس سے 10 گنا بڑھا کے، جب آپ اللہ کو دے گو تو 10 گنا بڑھا کے واپس کر دے گا. اللہ لے گا نہیں. تو طے کرو ایمان والو، اتنا بڑا یہ جلسہ ہوا ہے. بچوں کے سروں پر دستار آئی ہے، اور بچیوں کے سروں پر بھی دستار ادھر جو بھی ہوا ہوگا ان کے سروں پر وہ کپڑا پہنچا ہے. بڑی فضیلت کی بات ہے. تنہا کوئی آدمی نہیں کر سکتا، تمام لوگ مل کے جب کرتے ہیں تب کوئی کام ہو پاتا ہے. خداوند قدوس ہم تمام لوگوں کو بے حد قبول فرمائے. جس سے جو ہو سکا، میں بھائی چندے والا آدمی نہیں کر نہیں پاتا ہوں، لیکن دیکھا کہ ضرورت تو ہے، کم سے کم اتنا کریں کہ کام ہو جائے، مدرسے کا آگے بڑھتی چلی جائے. تو اتنا کم سے کم کر لیجئے. جس کے پاس جتنا ہے لا کے تخت پہ ہاتھ ڈال دے، جیب میں ہاتھ ڈالے. 100 50 1 روپیہ 2 روپیہ جتنا ہو سکے، جیسے آپ شاعر کے لیے چلتے اتنا، اس سے زیادہ یہ ضروری ہے، اس سے زیادہ یہ ضروری ہے. وہ تھے آپ کی محبت کی بات، اور یہ ہے بڑی ضرورت کی بات. جس سے جو ہو سکے اٹھ کر آئیں اور اتنا ڈال دیں. اس کے بعد اللہ قبول فرمائے. اللہ ارے تو 1000 روپیہ دے دیا، لے لو بھائی. اللہ مٹھی بند کر کے لا کے ڈال دیجئے، گنیے انیے کچھ نہ. جیب میں ہاتھ ڈالو، جتنا آ جائے ڈال کے چلے جاؤ. کچھ نہ گھر کو واپس پہنچے کوئی بات نہیں، اللہ کی مدد تب بھی آئے گی. اللہ سب کو قبول فرما لے. واہ حاجی صاحب واہ. کوئی بچے نہ اٹھنے سے، چاہے 1 روپیہ ہو ڈال دیجئے. اللہ سب کو قبول فرما لے. اللہ قبول فرما لے. اللہ بے حد قبول فرما لے. تو بہت ہو گیا دیکھتے دیکھتے. وہ کوئی بچے نہ، جتنا ہو سکے چپکے سے مٹھی کھول دیجئے. اس میں بند مٹھی لائیے، یہیں مٹھی کھول دیجئے، کوئی دیکھے گا نہیں. اس میں شرم کی بات نہیں. کوئی آدمی نہ بچے. 1 روپیہ ہو چاہے 2 روپیہ، اس سے آپ شرم نہ کریں. مٹھی بند کر کے لائیں، چپکے سے کھول دیں. بہت اچھی بات رہی بھائی. یہ تو اور پہلے سے ہوتا تو بہت لوگ تھے اس وقت. خیر چلیے اب بھی سویرا ہے. اللہ قبول فرما لے. چچا میاں تو بیچارے اتنی بڑی عمر میں، اللہ قبول فرما لے، صحت عطا فرما لے. اللہ سب کو قبول فرما لے، سب کو قبول فرما لے. قاری صاحب دعا کے لیے کوئی ہے؟ دعا کے لیے تھے. ارے اب ہم سنورہ گاؤں کے حافظ عبدالسمی صاحب کا انتقال ہوا. ارے دعا مغفرت کروا دیجئے، جنازے کی نماز بتا دیجئے. کل مغرب کے بعد ہوگا. اچھا آپ اس کو اعلان کر دیجئے گا. آپ کہہ دیجئے پھر ہم دعا کرا دیں. کوئی یاد نہیں کہہ دیجئے. سنورہ گاؤں کے حافظ عبدالسمی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ سبھی حضرات ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. ان کی جنازے کی نماز کل بعد نماز مغرب ادا کی جائے گی. دعا فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. لا اله الا
انت سبحانک انی کنت من الظالمین اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ پروردگار ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائیو۔ کریم مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیو۔ کریم مولا جو قرضدار ہو گئے غیب سے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرمائیو۔ کریم مولا جو غلط مقدمات میں پھنس گئے انہیں رہائی نصیب فرمائیو۔ کریم مولا تمام مساجد و مدارس دینی مکاتب اور دینی خانقاہوں کی حفاظت فرمائیو۔ کریم مولا تمام ایمان والوں کی جان اور مال عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائیو۔ کریم مولا بس تو ہی محافظ ہو جا۔ کریم مولا جو مانگ پا رہے ہیں وہ بھی عطا فرمائیو۔ بہت سی خیر کی چیزیں مانگے سے رہیں، جن جن خیر کی چیزوں کو تجھ سے تیرے محبوب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، پروردگار وہ تمام خیر کی چیزیں ہم ایمان والوں کو بغیر مانگے ہی عطا فرما دیجئے۔ کریم مولا ہم تو ایسے بھکاری ہیں کہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا۔ کریم مولا تو سب کی جھولیاں بھر دے، تیرے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی۔ کریم مولا ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے صدقے قبول فرما لیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔